الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں، وہ زندہ و جاوید ہے، سارے جہان کو تھامنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے یا جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے، ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے۔ اس کی بادشاہت، اس کا علم آسمان و زمین سب پر حاوی ہے، اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں، وہ بڑا عالی شان اور عظیم الشان ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ کس سے مانگیں کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون
مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی، رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، مسند آرائے بزم عطا کون ہے، اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء و رسول، اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء و رسول، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے، انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے، بزرگان محترم، برادران عزیز، اس ماہ مبارک کا یہ آخری جمعہ ہے، اللہ ہی کو معلوم ہے آئندہ ان تاریخوں میں کون ہوگا اور کون نہیں ہوگا، آپ حضرات اچھی طرح اس بات سے آگاہ ہیں میں نے مسجد فدا کے قیام کا سارا زمانہ، اس میں رمضان مبارک کا مہینہ مخصوص کر رکھا ہوتا ہے اللہ کے اس پسندیدہ مسئلے کے لیے جس پر اللہ نے یہ سارے عالم کا نظام قائم کیا ہوا ہے، جس کے لیے خالق کائنات نے زمین بنائی اور آسمان بنائی، یہ سارا جہان بنایا ہے، یہ بات اللہ نے اپنے قرآن میں فرمائی ہے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس کے لیے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیوں کی ڈیوٹی لگائی گئی۔ میری عادت ہے کہ میں بات بہت آسان طریقے سے کہتا ہوں، مدرسانہ انداز نہیں ہوتا، وہ طالب علموں کے سامنے ہوتا ہے جو باقاعدہ کوئی کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ چونکہ میرے مخاطبین میں سے پڑھے لکھے بھی ہیں اور کم تعلیم یافتہ لوگ بھی، مجھے سب کا احساس ہوتا ہے اور سب کے ذہنوں کے سامنے رکھ کر میں بات کرتا ہوں، اللہ قبول کر لے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس کے لیے اللہ نے سارے نبی بھیجے اور ان کی ڈیوٹی لگائی کہ تم نے یہ مسئلہ بیان کرنا ہے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جو تمام آسمانی اور الہامی کتابیں، ان کا مرکزی مضمون یہی مسئلہ تھا، اور اللہ کی آخری کتاب قرآن حکیم فرقان مجید، اس میں جتنی مکی صورتیں ہیں ساری کی ساری صورتوں میں یہی مسئلہ بیان ہوا، اور آپ حضرات ایک سے زائد مرتبہ سن چکے ہیں جو آیت میں نے پڑھی، آیت الکرسی،
یہ ہر مسلمان کو معلوم ہے اور یاد بھی ہوتی ہے، اللہ کرے سب کو یاد ہو۔ آیت الکرسی سارے قرآن کریم کی تمام آیات میں سے سب سے زیادہ عظیم الشان آیت ہے۔ اس رتبے کی کوئی آیت پورے قرآن کریم کے 6236 آیات میں اللہ نے نازل نہیں فرمائی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ کی توحید کا ہی مسئلہ بیان ہوا، اس میں اور کوئی مسئلہ نہیں۔ حدیث کی کتابیں جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے اور سب سے بڑا گناہ کیا ہے۔ تو آپ حضرات ذہن میں بٹھا لیں اس بات کو کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا سب سے بڑی نیکی عقیدہ توحید ہے اور سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ گناہوں کی فہرست بنائی جائے، سارے چھوٹے بڑے گناہ، ان میں سے سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اور نیکیوں کی فہرست بنائی جائے سب چھوٹی بڑی نیکیاں، ان میں سے سب سے بڑی نیکی اللہ کی توحید ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اللہ آپ کے دل کے اندر اس بات کی حقیقت اس طرح راسخ کر دے کہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے، آپ اس تصور سے ایک پل کے لیے بھی دل و دماغ کو خالی نہ پائیں، اور آپ کی زبان کھلے جب کسی دوسرے مسلمان کی بھلائی کے لیے تو سب سے پہلے اس مسئلے کو بیان کریں۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میں نے 47 سالہ عرصے میں کوئی رمضان ایسا نہیں گزارا کہ جس میں اس مسئلے کو میں نے بیان نہ کیا ہو۔ یہ ایک اللہ پاک کا خاص انعام ہے، اور یہ اللہ ہی کا انعام ہے، ایک خصوصیت ہے۔ پورے پاکستان کے اندر، باہر کی دنیا کا مجھے پتہ نہیں، پاکستان میں کوئی ایک مسجد ایسی نہیں ہوگی کہ جس میں رمضان کا مہینہ اسی کام کے لیے مخصوص ہو۔ میں معلومات کرتا رہتا ہوں، یہ اللہ کا خصوصی انعام ہے۔ اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی، اور پھر میں نے اس رمضان کے مہینوں کو مخصوص کر لیا دین کے اس اہم مسئلے کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائے ہی اس مسئلے کے لیے۔ آپ سننا چاہتے ہو تو میں قرآن کریم کی ایک آیت آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اٹھائیسواں پارہ ہے، ایک سورہ ہے سورہ طلاق۔ اس میں طلاق کے بہت سارے مسائل بیان کیے ہیں اور دوسرے بہت مسائل بھی، لیکن اس کی آخری آیت، آیت نمبر 12، گھر جا کر تنہائی میں بیٹھ کر غور کرنا ایک ایک لفظ پہ۔ اللہ آپ کو ہمت دے اور توفیق دے اور قبول فرما لے۔ اب دھیان فرمائیں۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمینیں بھی اتنی ہی۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کتنے آسمان بنائے؟ 7 آسمان، اور زمینیں بھی اتنی ہی، یعنی 7 زمینیں۔ یتنزل الامر بینہن، آسمانوں میں بھی اللہ ہی کے فیصلے چلتے ہیں اور زمینوں میں بھی اللہ ہی کے فیصلے کام کرتے ہیں۔ وہاں بھی اسی کی مرضی چلتی ہے، زمینوں میں بھی اسی کی مرضی چلتی ہے۔ لِتَعْلَمُوا، اب دھیان کرنا، اللہ نے یہ 7 آسمان کیوں بنائے اور زمینیں کیوں بنائی؟ لِتَعْلَمُوا، لوگوں تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے، تم جان جاؤ، تمہارے علم میں یہ بات آ جائے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک مسئلہ،
وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور ہر چیز کو اللہ نے اپنے علم کے ذریعے سے گھیر رکھا ہے۔ یہ دو مسئلے، ان دو مسئلوں کے لیے اللہ نے زمینیں بھی بنائیں اور آسمان بھی بنائے۔ اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہی سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس کو آسان لفظ میں، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، اللہ ہی سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ آیت الکرسی جو ابھی آپ کے سامنے بار بار پڑھی جا رہی ہے، اس کے اندر غور کریں، اس میں دو ہی باتیں ہیں، سب کچھ کرنے والا بھی اللہ ہے اور سب کچھ جاننے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ سے ہمیشہ دعا گو رہتا ہوں، آج بھی دعا کرتا ہوں، آپ دل کی گہرائی سے آمین کہ یا اللہ میرے مخاطبین، میرے سامعین، یا اللہ ان کے دل دماغ کے اندر اس مسئلے کو پیوست کر دے۔ سچی بات یہ ہے کہ جب یہ مسئلہ سمجھ میں آتا ہے تو پھر اس کی وہ لذت انسان محسوس کرتا ہے کہ جو شاید دوسروں کو بیان نہیں کر سکتا۔ ہمارے استاد حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، یہ مسئلہ کڑوا بھی اتنا ہے کہ نہ سمجھ میں آئے تو پیغمبر کی جان لینا انسان اپنا مقصد بنا لیتا ہے، لیکن میٹھا بھی اس قدر ہے کہ جب سمجھ میں آ جاتا ہے تو پھر اپنی جان قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتا۔ اسی کی مثال میں صرف ایک شخصیت کے حوالے سے دیتا ہوں۔ جب مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا تھا فاروق اعظم کو، عمر بن خطاب کو، تو گھر سے تلوار لے کر چلے تھے محمد رسول اللہ کو قتل کرنے کے لیے، اور جب وہاں پہنچے اللہ نے دل دماغ کی دنیا بدل دی، اللہ کی توحید کو قبول کر لیا، اور مسئلہ جب سمجھ میں آیا تو پھر جس دن رسول اللہ کا وصال ہوا ہے، مسجد نبی میں وہی عمر فاروق تلوار لے کر کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا خبردار کوئی شخص کہے کہ رسول اللہ وفات پا چکے ہیں، ایک پل کے لیے یہ انہیں گوارا نہیں کہ رسول اللہ کی جدائی ہو جائے، حالانکہ حضور وفات پا چکے تھے۔ تو مسئلہ میٹھا بھی اس قدر ہے کہ اس کی کوئی مثال بھی نہیں ہے، اور کڑوا بھی ایسا ہے کہ نہ سمجھ آتا پیغمبر کی جان لینا درپے ہو جاتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، قرآن حکیم اللہ آپ کو اس کے ساتھ سچی وابستگی نصیب فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات قرآن کریم کی روزانہ تلاوت ضرور کرتے ہوں گے۔ ہاتھ کھڑا کریں۔ ماشاءاللہ، ایک آدھ آدمی نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا، کیوں بھائی؟ آفتاب تم نے کیا ہاتھ کھڑا نہیں کیا؟ کچھ نہیں پتہ چل رہا کیا کہہ رہا ہے۔ چلو خیر، اللہ توفیق دے، اللہ توفیق دے، اللہ کی توفیق پر ہی مبنی ہوتا ہے۔ یہ آیت الکرسی کا پہلا جملہ کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں۔ اب الہ کا معنی اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ آسان لفظ میں معنی بتا رہا ہوں، آئے اللہ کے قرآن سے اس کو ثابت کرتے ہیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 46 دیکھیے، قل ارائیتم قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ۔ میرے حبیب ان لوگوں سے پوچھئے اگر اللہ تمہارے کانوں کی سنوائی چھین لے،
وَأَبْصَارَكُمْ آنکھوں کی بینائی چھین لے، وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ اللہ تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، یعنی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے۔ اللہ، یہ آنکھیں کس نے دی ہیں؟ اللہ نے۔ کان کس نے دیے ہیں؟ دل کس نے دیا ہے؟ یہ بھی قرآن کریم سے میں بتا دیتا ہوں۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، سورہ نحل کی آیت نمبر 87 ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ ہی وہ ہے ذات ہے جس نے تمہاری اپنے ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے۔ لا تعلمون شیئا، اس وقت تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، پھر اللہ نے تمہیں سننے کے لیے کان دیے، وَالْأَبْصَارَ، دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں، اور سمجھنے کے اللہ نے دل دیے۔ یہ کس نے دیے؟ اللہ نے۔ اب اللہ یہ پوچھتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ، دل بھی اللہ نے دیا، کان بھی اللہ نے دیے، آنکھیں بھی اللہ نے دی، بتاؤ تو صحیح اگر اللہ تمہارے کان چھین لے یعنی سننا بند کر دے، اللہ تمہاری آنکھیں چھین لے یعنی بینائی ختم کر دے، تمہارے دلوں پر اللہ مہر لگا دے، من الہ غیر اللہ، پھر اللہ کے سوا کون الہ ہے، یعنی آنکھیں دینے والا ہے، یعنی دل دینے والا ہے، کان دینے والا ہے۔ الہ کسے کہتے ہیں؟ جس نے آنکھیں دی ہیں، جس نے کان دیے ہیں، جس نے دل دیے ہیں۔ لفظ تو بڑا مختصر ہے، اس کے اندر یہ سارا معنی چھپا ہوا ہے۔ میں قرآن کریم کے حوالے سے اس کا معنی بتا رہا ہوں۔ اور دیکھیں، یہ رات اور دن کا نظام کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لوگوں ذرا بتاؤ تو سی اللہ قیامت کے دن تک رات ہی رات بنا دے، دن کا اجالا نہ آئے۔ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، پھر وہ کون سی ذات ہے تمہارے پاس روشنی لے کر آئے گا؟ رات کا لانا اور دن کا لانا یہ کس کے اختیار میں ہے؟ رات کا اندھیرا اور دن کا اجالا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگر اللہ رات ہی رات بنا دے تو کوئی اور لا سکتا ہے؟ اللہ خود فرماتے من الہ غیر اللہ، پھر اللہ کے سوا کون الہ ہے؟ یعنی رات کا اندھیرا ختم کر کے دن کا اجالا لانے والا جو ہے وہ ہے الہ۔ پھر پوچھا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اگر اللہ رات ہی ختم کر کے دن رات کو چھوڑ کر اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے قیامت کے دن تک دن بنا دے، روشنی ہی روشنی رات نہ لائے، من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل، اللہ کے سوا کون الہ ہے جو تمہارے لیے رات لائے؟ قرآن یہ بتا رہا ہے الہ اسے کہتے ہیں جو دن کا اجالا پیدا کرنے والا ہے، الہ اسے کہتے ہیں جو رات کا اندھیرا پیدا کرنے والا ہے، الہ اسے کہتے ہیں جو آنکھیں دینے والا ہے، جو کان دینے والا ہے، جو دل دینے والا ہے۔ تو الہ کا معنی کیا ہوگا؟ حاجت روا اور مشکل کشا۔ اب آسان لفظ میں یہ ساری حاجتیں کون پوری کرتا ہے؟ اللہ۔ تو اس کا پھر جامع معنی ہوگا اللہ لا الہ الا اللہ ہی حاجت روا ہے، اس کے سوا کوئی اور حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہے۔ سارے قرآن کریم کو جب ملا کر دیکھتے ہیں نا تو پھر پتہ لگتا ہے کہ الہ کا معنی کیا ہے۔ یا ایھا الناس، عجیب اسلوب ہے قرآن کریم۔
یا ایھا الناس، دنیا بھر کے انسانوں، پوری دنیا کے لوگوں، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کے انعامات و احسانات کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کیے ہیں۔ گنو ذرا اپنے وجود کے اندر کتنی نعمتیں ہیں۔ یہ انگلیاں ہاتھ کھلتے ہیں بند ہوتے ہیں، کتنے جوڑ ہیں۔ انسان 60-70 سال 100 سال کی عمر تک ان کو استعمال کرتا ہے، یہ چل رہی ہوتی ہیں۔ آپ کوئی بھی دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ مشینری کارخانہ لگائیں، اس کی مشینری دن رات چل رہی ہو، پھر کبھی نہ کبھی اس کے پارٹس گھس جاتے ہیں، ان کو بدلنا پڑتا ہے۔ یہ میرے رب کی مشینری ہے، اس کے پارٹس نہیں گھستے میرے دوستو، اس کو آئلنگ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس لیے قرآن کریم کہتا ہے ما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے پاس جو نعمت ہے یہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو نہیں گن سکو گے۔ جس اللہ نے یہ ساری نعمتیں دی ہیں، تمہیں پیدا کر کے یہ ساری نعمتیں تمہارے وجود میں رکھ دی ہیں، اور ان نعمتوں کو تم استعمال کرتے ہو، تمہیں دھیان بھی نہیں جاتا کہ خدا کا کوئی احسان ہے۔ سارے جہان کو تم دیکھتے ہو، تمہاری بینائی کام کرتی ہے، دنیا بھر کی آوازیں تم سنتے ہو، تمہارے کان کام کرتے ہیں، تمہاری زبان کام کرتی ہے، لذتیں چکھتے ہو، تمہارے کان کام کرتے ہیں، تمہارا دل کام کرتا ہے۔ تو جس اللہ نے یہ ساری نعمتیں بغیر مطالبے کے تمہیں دی ہیں، تمہیں اولاد کی ضرورت ہو تو پھر وہ اولاد نہیں دے سکتا۔ پھر تمہیں کسی مقبرے پر جانے کی ضرورت پڑے کہ فلاں بابے سے جا کر بیٹا مانگو۔ ذرا اللہ پاک نے جو عقل دی ہے، دل دماغ دی، اسے سوچا جائے۔ جس خدا نے ہمارا وجود بغیر مطالبے کے دیا، جس خدا نے ہمارے وجود میں ان گنت نعمتیں رکھی بغیر مطالبے کے، ہم نے پیدا ہونے سے پہلے اللہ سے مطالبہ کیا تھا یا اللہ ہمیں آنکھیں بھی دینا، کان دینا، زبان دینا، دل دینا، دماغ دینا، عقل اور شعور دینا، چلنے پھرنے کی صلاحیتیں دینا۔ بغیر مطالبے کے میرے رب یہ ساری نعمتیں دی ہیں۔ آج آپ کو اگر بیٹا لینے کی ضرورت پڑ گئی تو پھر کسی مقبرے پر بھیجنے کے لیے اللہ پاک نے، اب میں کچھ نہیں کر سکتا، ابھی تمہیں پیدا کر دیا، اب بیٹے لینے تو فلاں بابے سے جا کر لو۔ اس بابے کا اپنا وجود کس کا دیا ہوا تھا؟ سوچئے تو صحیح۔ اور جب تک اس کو زندگی اس نے دیے رکھی، دنیا میں زندہ رہا، جب اس نے زندگی واپس لے لی تو چلا گیا۔ جو اپنی زندگی کو برقرار نہیں رکھ سکا، ذرا سوچیں اس بات پر، وہ اپنی زندگی کا مالک نہیں، تمہیں اولاد دینے کا مالک کیسے بن جائے گا؟ ہے کوئی اپنی زندگی کا مالک؟ اللہ اکبر۔ پچھلے جمعے میں شاید سیدنا سلیمان علیہ السلام کا حال بیان کیا تھا قرآن کریم کے ذریعے سے۔ عظیم پیغمبر ہے، عظیم بادشاہت کا مالک، لیکن جب موت آئی، موت کو نہیں روک سکے، لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے۔ دیمک کے کیڑے نے لاٹھی کو جب چاٹ کھایا تو لاٹھی ٹوٹی، سلیمان علیہ السلام بھی گر پڑے۔ فلما خر تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب۔ اتنا عظیم پیغمبر کا بیٹا، عظیم بادشاہت کا مالک، اپنی زندگی کا مالک نہیں، اپنے آپ کو برقرار رکھنے کا مالک نہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ کائنات میں کوئی بھی اللہ کے سوا مالک نہیں ہے۔ سارے اختیارات کا مالک میرا رب ہے۔ ہمیں وجود دینے والا بھی وہی ہے، صحت دینے والا بھی وہی ہے، ساری نعمتیں دینے والا وہی ہے، اولاد کی ضرورت پڑے تو اولاد بھی دینے والا وہی ہے۔ اگر اس نے ہمیں وجود دیا ہے اور ساری نعمتیں استعمال کرنے کے لیے دی ہیں، تو بیمار ہو جائیں تو بیماری کو ہٹانے کی طاقت بھی وہی رکھتا ہے۔ اور کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ قرآن کریم پر قربان جائیں، قرآن کریم نے انبیاء کے قصے بیان کر کے
انبیاء کے واقعات بیان کر کے ہمیں بتا دیا ہے. ایک پیغمبر گزرے ہیں بڑا لمبا عرصہ بیمار رہے. جان گئے کہ نہیں جان گئے؟ حضرت ایوب علیہ السلام لمبا عرصہ بیمار رہے. اللہ تیرے سمجھانے پر قربان جائیں. یہ قصے قرآن کریم کے اندر نبیوں کے اس لیے بیان کیے تاکہ ان قصوں کے ذریعے سمجھایا جائے کہ فلاں پیغمبر کو دیکھو، اس کی بیماری لمبی بیماری تھی، ہٹانے والا کون ہے؟ ایوب علیہ السلام نے اللہ سے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، میرے اللہ مجھے بڑی تکلیف پہنچ گئی ہے، تو بڑا رحم کرنے والا ہے. جواب آیا فاستجبنا لہ، ہم نے ایوب علیہ السلام کی فریاد کو سن لیا، دعا کو قبول کر لیا. وکشفنا ما بہ من ضر، اور ایوب علیہ السلام کو جو تکلیف پہنچی تھی، جو بیماری تھی، بیماری بھی ہم نے مکمل ہٹا دی. ہٹائی کہ نہیں ہٹائی؟ ایوب علیہ السلام نے کس مقبرے پر جا کر دعا مانگی تھی؟ کس پیغمبر کی قبر پر جا کر دعا مانگی تھی کہ مجھے شفا مل جائے؟ زکریا علیہ السلام کے گھر میں اولاد نہیں ہے، 100 سال کی عمر کو پہنچ گئے، اولاد دینا کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ اکبر. اللہ سے التجا کرتے ہیں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جن نبیوں کے ساتھ ہماری عقیدت کا رشتہ ہے، ان نبیوں کو جب دیکھتے ہیں تو جس مشکل میں نبی مبتلا ہوتے ہیں اللہ ہی کے سامنے درخواست کرتے ہیں. نبی کا رویہ، نبی کا طریقہ، یہ ہمارے لیے مستقل سبق ہے کہ جس طرح انہوں نے مشکل کے اندر اللہ کو پکارا، ہمیں بھی یہ سبق دے کہ اللہ ہی پکار کے لائق ہے. زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما. سورہ مریم 16ویں پارے میں، سورہ مریم کے بالکل ابتدا میں یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما. جب اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، اللہ کے پیغمبر نے جواب آیا یا زکریا، اے میرے پیغمبر زکریا، انا نبشرک بغلام، آپ نے میرے دروازے پر دستک دی بیٹا لینے کے لیے، میں نے فوراً آپ کی فریاد قبول کر لی. اعلان کر رہے ہیں، سن لیں، انا نبشرک بغلام، ہم آپ کو ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں، خوشخبری سناتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ دوسری نعمت یہ، اسمہ یحییٰ، بیٹا بھی ہم عطا کرتے ہیں، نام بھی ہم عرش عظیم سے نام بھی ہم رکھ کے بھیجتے ہیں. اب زکریا علیہ السلام حیران ہو کر دعا تو مانگ بیٹھے، رب انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا. میرے اللہ بشارت تو آپ نے دے دی، لیکن حیرت اس بات کی ہے کہ میں 100 سال کی عمر کو پہنچ چکا ہوں، میری بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہے، بیٹا کہاں سے آئے گا؟ اللہ نے جواب میں فرمایا قال کذالک، اتنا ہی، ہم اسباب کے محتاج نہیں ہوتے کہ بیٹا اس کو دیں جو جوان ہو، اور جو بوڑھا ہو جائے اس کو بیٹا نہ دے سکے. ہم اسباب کے محتاج نہیں. کذالک، یوں ہوگا. قال ربک هو علی ہین،
تیرا رب کہہ رہا ہے میرے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں، بڑا آسان ہے۔ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ، آپ یہ تو دیکھیں آپ کو بھی ہم نے پانی کے قطرے سے پیدا کیا تھا۔ یہ قرآن کریم کے جو واقعات ہیں یہ صرف قصے سنانے کے لیے نہیں، یہ سبق ہے۔ قرآن قصوں کی کتاب نہیں، ہدایت کی کتاب ہے، ایک ایک قصے میں ہدایت موجود ہے۔ یونس علیہ السلام، اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک مشکل میں پھنس گئے، تفصیلات چھوڑتا ہوں۔ مشکل میں پھنس گئے، اور مشکل کیا تھی؟ قوم سے ناراض ہو کر نکلے، وہ مان نہیں رہے تھے مسئلہ توحید کو، ناراض ہو کر چلے گئے، خدا کا عذاب 3 دن میں تم پر آئے گا۔ اور حیرت کی بات ہے کہ اللہ کا آیا ہوا عذاب ٹل گیا اس قوم سے، اس لیے کہ قوم نے سچے دل سے توبہ کی۔ ساری قوم گھروں کو چھوڑ کر، انہوں نے اپنے بچے چھوڑ دیے، جنگل میں چلے گئے، مرد بھی عورتیں بھی رو رہے ہیں، فریادیں کر رہے ہیں۔ خدا کا آیا ہوا عذاب اللہ پاک نے ٹال دیا، قرآن کریم کے اندر یہ موجود ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام ان کو یہ ڈراوا دے کر نکل گئے، اللہ کی عجیب آزمائش آ گئی۔ کشتی میں سوار ہوئے، کشتی ڈولنے لگی، کشتی والوں نے کہا کوئی گگنگار آیا ہے جس کی وجہ سے ہماری کشتی ڈول رہی ہے۔ کون ہے بھائی، کون بتائے؟ بالآخر قرآن اندازی کی گئی، قرآن اندازی میں حضرت یونس علیہ السلام کا نکلا۔ اللہ اکبر، خدا کی شان پہ قربان، اس کی امتحان پر بھی قربان۔ یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ نے میرا امتحان لیا ہے، انہوں نے چھلانگ لگا دی دریا میں، سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ دنیا والوں کو کچھ پتا نہیں تھا کہ یونس علیہ السلام کہاں پہنچے ہیں، نہ ان کے گھر والوں کو پتا تھا، نہ قوم کو پتا تھا۔ جس کے لیے کام کر رہے تھے اس کو پتا تھا، اس نے ایک مچھلی، مخصوص مچھلی کو حکم دیا، سمندر کا سینہ چیر کر فلاں جگہ پہنچ، میرا پیغمبر آیا ہے، اس کو لقمہ بنانا ہے، خوراک نہیں بنانا۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، قرآن کہتا ہے یونس علیہ السلام کو اس مچھلی نے لقمہ بنا لیا۔ کچھ عرصے کے لیے تمہارا پیٹ میرے پیغمبر کا مہمان خانہ ہے۔ اب یونس علیہ السلام وہاں پہنچ چکے ہیں، دھیان کیجئے اس بات طرف، رات کا اندھیرا ہے، سمندر کے پانی کا اندھیرا ہے، کئی اندھیروں کے خدا کا پیغمبر پہنچ گئے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے۔ نبی زندہ ہیں، ان کو پتا ہے کہ میرا رب جانتا ہے۔ وہ مایوس نہیں ہوئے، وہاں بھی وہ دستک دے رہے ہیں اسی دروازے پر جس دروازے پر دستک دینے کے لیے انہوں نے قوم کو سبق پڑھایا تھا، خود بھی اس سبق کو بھولے نہیں تھے۔ قرآن کا انداز دیکھیے، وَظَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، مچھلی والا پیغمبر جب قوم سے ناراض ہو کر نکل گیا، ہم سے اجازت نہیں مانگی تھی، بس یہی چوک ہو گئی کہ یا اللہ میں جاؤں کہ نہ جاؤں، خود ہی ناراض ہو کر چلے گئے۔ فظن، انہوں نے گمان کیا، لن نقدر علیہ، کہ ہم کوئی مواخذہ نہیں کریں گے، مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے، لیکن وہاں بھی اللہ کی ذات سے مایوس نہیں، وہاں بھی اللہ کو پکارتے ہیں سندا سے، فنادا فی الظلمات، یونس علیہ السلام ان اندھیروں میں بھی اللہ کو پکارتے ہیں، اس کے دروازے پر دستک دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہ الہ الا انت، یہ وہی الہ ہے، اللہ الہ الا انت، کوئی مشکل کشا نہیں تیرے سوا، یا اللہ میں مشکل میں پھنس چکا ہوں، اس جگہ دنیا والا کوئی مجھے نہ دیکھ سکتا ہے، نہ مجھے میری مدد کر سکتا، نہ نکال سکتا ہے،
میں پہلے بھی، میرا یقین پہلے بھی تھا تو ہی مشکل کشا ہے، اور آج بھی میرا یقین تبدیل نہیں ہے، تو ہی مشکل کشا ہے۔ فنادا فی الظلمات، اندھیروں میں پکارا لا الہ الا انت، یا اللہ تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں۔ انی کنت من الظالمین، میں مانتا ہوں کہ مجھ سے چوک ہو گئی۔ اللہ فرماتا ہے فاستجبنا لہ، ہم نے اپنے پیغمبر کی التجا کو سن لیا اور قبول کر لیا۔ فاستجبنا لہ، اس بات کو نہ بھولنا، فاستجبنا لہ، جس نے بھی جب بھی ہمارے دروازے پر دستک دی ہم نے اس کی دستک کو سن بھی لیا اور قبول بھی کر لیا۔ فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی فریاد کو سن لیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، پھر اس غم سے، اس پریشانی سے ہم نے نجات بھی دے دی۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، آخر میں ایک جملہ میرے آپ کے لیے، دنیا کے انسانوں کے لیے، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والا جب بھی، جہاں بھی، جب بھی، جس موقع پر بھی کسی مشکل میں پھنس کر میرے دروازے پر اس انداز سے دستک دے گا، کذالک ننجی المؤمنین، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ایمان والوں کو یوں ہی مشکل کشائی کرتے رہیں گے۔ آج جس مشکل میں یہ امت پھنسی ہے میرے دوستو، یہ آیت کریمہ جو ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ہر زمانے میں مسلمان اس کا تجربہ کر چکے ہیں قرآن کریم کے اس اسلوب سے، اور مسلمانوں نے جب بھی اس کا تجربہ کیا اللہ نے مشکلوں سے نجات دی ہے۔ آج بھی ہم جس مشکل میں پھنسے ہیں، ہر مسلمان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس آیت کریمہ کا ورد کرے، لیکن اس عقیدے کے ساتھ کہ میرا رب مشکل کشا ہے۔ جس مشکل میں یہ امت پھنس چکی ہے آج، عقیدہ اگر یہ ہے کہ مشکلیں ہٹانے کی طاقت میرا رب رکھتا ہے تو انشاءاللہ یہ مشکل ہٹائے گا۔ اپنے عقیدوں کی اصلاح کیجئے میرے دوستو، یہ ساری محنت میں اس بات پر کر رہا ہوں ہمارے ایمان مضبوط ہو جائے، عقیدہ مضبوط ہو جائے۔ بیماریاں آتی بھی ہیں، جاتی بھی ہیں، ابھی آپ سن چکے ہیں برسوں برس، ہاں برس تک خدا کا پیغمبر بیمار رہا، تمام رشتہ داروں نے چھوڑ دیا، محلے داروں نے نکال دیا، بیویاں جدا ہو گئیں، بچے مر گئے، بہت بڑا امتحان پیغمبر پر۔ قرآن کریم نے اس کی مدت نہیں لکھی، لیکن بعض کتابوں نے لکھا 18 برس تک خدا کے پیغمبر بیمار رہے۔ صرف ایک وفادار بیوی رہے گی جو دن بھر مزدوری محنت کر کر لاتی تھی اور ان کو کھلاتی تھی۔ اللہ اکبر، ایک دفعہ اللہ کا نظام ہی بڑا عجیب ہے، ان کی اہلیہ محترمہ مزدوری کرنے گئی ہوئی تھی، واپس آ کر دیکھا ایک حسین و جمیل نوجوان بیٹھا ہے، گھبرا گئی کہ میرے شوہر حضرت ایوب کدھر گئے؟ گھبراہٹ کے حال میں پوچھا خدا کا بندے یہاں میرے بوڑھے شوہر بیمار پڑے ہوئے تھے، وہ کدھر گئے؟ سیدنا ایوب علیہ السلام نے چند لمحوں کے لیے وقفہ کیا، اس کی پریشانی میں اور اضافہ ہو گیا، وفادار بیوی تھی، کہنے لگے پریشان نہ ہو، میں ہی ایوب ہوں۔ اور قرآن بتا رہا ہے کہ پھر صحت بھی ہم نے دی، اور پھر پہلے سے زیادہ ہم نے بچے بھی ان کو دیے، اور ساری نعمتیں ہم نے ان سے نواز دیا۔ خدا یہ بتا رہا ہے، قرآن کریم قصوں کی کتاب نہیں، کہ میرا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ اپنا عقیدہ اور اپنا ایمان، زمین و آسمان ٹل سکتے، میرے رب کی قسم خدا کے فیصلے نہیں بدل سکتے۔ خدا نے جو وعدہ کیا ہے پورا کر کے چھوڑے گا، یہ کسی انسان کا وعدہ نہیں، میرے رب کا وعدہ ہے۔ تو اب اللہ لا الہ الا ہو کا کیا معنی نکلا؟ اللہ ہی حاجت روا ہے اور اللہ ہی مشکل کشا ہے، اس بات کو نہ بھول جانا میرے دوستو۔ جس مشکل میں بھی کوئی مسلمان پھنستا ہے، رزق کی تنگی ہے، کاروباری پریشانی ہے، عدالت کا معاملہ ہے، جھگڑے ہیں، کچھ بھی ہے، اولاد کی نعمت سے محروم ہے، ایک دروازہ کھلا ہے، 24 گھنٹے کھلا ہے، وہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔
وہ ہر وقت کھلا ہے اور اس کا وعدہ ہے. میری طرف دھیان ہے؟ اس کا وعدہ بھی ہے. صرف دروازہ ہی نہیں کھلا. اللہ فرماتا ہے اذا سالک عبادی عنی فانی قریب. میرے لاڈلے حبیب لوگ آپ سے پوچھیں گے میرے بارے میں کہ اللہ دور ہے یا نزدیک ہے. اپنی حاجتوں کے لیے اللہ کو پکاریں دور ہے یا نزدیک ہے. انہوں بتا دو فإنی قریب، میں بڑا قریب ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان. کوئی بھی مجھ سے مانگنے والا جب بھی مانگے گا میں اس کی فریاد کو قبول کروں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے میرے دوستو. اور اللہ خود فرماتے ہیں وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ. اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا. وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ. وعدے وہ اس کے پورے نہیں ہوتے جو وعدہ پورا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. وعدہ کر گیا لیکن اب مجبور ہے وعدہ نہیں پورا کر سکتا. یا آدھی وعدہ خلاف ہوتا ہے. اللہ وعدہ خلاف بھی نہیں، اللہ مجبور بھی نہیں ہے. ایمان تو شرط ہے میرے دوستو. ایمان کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی ہر بات کو مان لیا جائے، اللہ کی طاقت کو مانا جائے، اللہ کے فیصلوں کو مانا جائے، اس کے نافع زار ہونے کو مانا جائے، اس کے مشکل کشا ہونے کو مانا جائے. وہی نافع زار ہے، وہی فائدہ دینے والا ہے، وہی نقصان پہنچانے والا ہے، وہی نقصان سے بچانے والا ہے، وہی اولاد دینے والا ہے، وہی شفا دینے والا ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی عزتیں دینے والا ہے، وہ عزتیں چھیننے والا بھی ہے. یہ ہے عقیدہ توحید، یہ ہے مسئلہ توحید. آپ رمضان کے اس گرم موسم کے اندر برسوں تک یہ تجربے کر چکے ہیں. اس گرم موسم میں جب روزہ رکھتا ہے کوئی مسلمان تو کس قدر پریشانی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ مجھے آج کل رات سے کچھ زکام تھا، اللہ سے دعائیں مانگتا رہا اور ساری رات پوری رات بڑی مشکل سے گزاری. پوری رات اٹھ کر پانی پیتا رہا اور پیاس نہیں ختم ہوئی. اندیشہ تھا مجھے کہ آج شاید روزہ نہ رکھ سکوں. اس کی شان پر قربان جاؤں. عزم بالجزم یہ تھا کہ روزہ توڑنا نہیں. میرے اللہ کی شان، اس کی شان پر قربان جاؤں. پیاس لگی ہوئی ہے لیکن آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ بیان بھی ہو رہا ہے. وہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ رمضان کا یہ لمبے لمبے دن اور سخت گرم دن اور آپ روزے رکھتے ہیں، یہ روزے قبول ہوں گے اس شرط پر کہ عقیدہ ٹھیک ہوگا. اچھی طرح سمجھ لیں سارے دوست. اپنے آپ کو ٹٹولیں، اپنے اندر کو جھانک کر دیکھیں کہ میرے عقیدے میں کہیں جھول تو نہیں، کوئی کمزوری تو نہیں. جو اللہ کی صفات ہیں یاد رکھیے، جو اللہ کے اختیارات ہیں اس کی جو صفات ہیں نہ وہ کسی نبی میں ہے، نہ کسی ولی میں، نہ کسی شہید میں، نہ کسی فرشتے کے اندر. اللہ واحد لا شریک ہے، اپنی تمام صفات میں بھی لا شریک ہے، اختیارات میں بھی لا شریک ہے، اپنے حقوق میں بھی لا شریک ہے. دیکھیے ایک موٹی سی مثال عرض کرتا ہوں. دنیا میں انسان کو بے شمار لوگوں سے دوستی ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے. اپنے بیوی بچوں بہن بھائیوں سے جو پیار ہے وہ تو ہے ہی. بہت سارے دوست بھی ایسے ہوتے ہیں جن پر انسان جان چھڑکتا ہے کہ نہیں، اور ان پر مال بھی قربان کر دیتا ہے. لیکن ایک حق ایسا انسان کا کہ وہ اپنے دوست کو بھی، جس کے لیے انسان جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، ایک حق دینے کے لیے تیار نہیں، اور وہ ہے اس کا بیوی والا حق. اس کا وہ پیارا دوست اگر اس کی بیوی کو بری نظر سے دیکھے، اس کو ہاتھ پکڑ لے
تو کیا دنیا کا کوئی غیرت مند انسان ایسا ہوگا کہ اس وقت اس بات کو گوارا کر لے؟ یہ واحد حق ایسا ہے کہ یہ اپنے پیارے سے پیارے دوست کو بھی کوئی انسان دینے کے لیے تیار نہیں. بس یوں سمجھیے کہ اللہ کے جو حقوق ہیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے محبوب پیغمبر کے لیے بھی دینے کے لیے روادار نہیں. نبیوں سے اللہ کو پیار ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر کوئی امتی نبی کو سجدہ کرے اللہ گوارا کریں گے؟ بولیں اللہ گوارا کریں گے؟ اللہ کا جو مخصوص حق ہے، جس طرح ایک انسان اپنا خاص حق اپنے دوست کو کسی پیارے کو دینے کے لیے تیار نہیں، اللہ بھی اپنے کسی سے محبوب پیغمبر کے لیے اپنا خاص حق دینے کے لیے تیار نہیں. نبیوں کو شانیں دی ہیں، رتبے دیے ہیں، سب کچھ، اپنا حق پروردگار عالم کسی کو نہیں دیتے. اس لیے خدا کی زمین پر سب سے برا انسان خدا کے نزدیک مشرک ہے. مشرک اسے کہتے ہیں جو اللہ کا خاص حق مخلوق کو دیتا ہے. نئے نئے صحابہ کرام جب ایمان لائے تو انہوں نے ملک شام میں لوگوں کو دیکھا کہ بادشاہوں کو اپنے لیڈروں کو سجدہ کرتے ہیں، تو رسول اللہ سے انہوں نے التجا کی، یا رسول اللہ ہم نے دیکھا ہے اس ملک کے اندر لوگ اپنے لیڈروں کو سجدہ کرتے ہیں، اگر اجازت تو ہم آپ کو سجدہ کریں. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ میرا حق نہیں ہے، یہ سجدہ میرا حق نہیں ہے، یہ پیشانی جس ذات نے بنائی ہے اسی کے سامنے جھکے گی. میں جس کے سامنے جھکتا ہوں تمہیں بھی اسی کے سامنے جھکنا پڑے گا. میرا حق احترام ہے، ادب ہے، اطاعت ہے، اتباع ہے، میرا حق سجدہ کرنا نہیں. میں بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہوں، تم بھی اللہ کو سجدہ کرو. میں بھی اللہ سے مانگتا ہوں، تم بھی اللہ سے مانگو. ہر نبی نے جو سبق پڑھایا یہ اللہ کی توحید کا سبق پڑھایا. جس نے نبی کی بات کو مان لیا وہ نبی کا ساتھی بن گیا، جس نے نبی کی بات نہیں مانی نبی کا دشمن بن گیا. نبی کا چچا ہے ابو لہب، نبی کی بات نہیں مانی، خاندان سے نام کٹ گیا. آج دنیا میں کوئی شخص بھی ابو لہب کا نام عزت سے نہیں لیتا، بلکہ جب سورہ لہب پڑھتا تبت یدا ابی لہب تو بدعا کر کے جاتا ہے. حضور کا سگا چچا تھا، ہاشمی تھا، بڑا حسین و جمیل خوبصورت انسان تھا. اس کا ایک بیٹا عتیبہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوسرے نمبر کی صاحبزادی رشتے میں دی تھی، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن عقیدہ توحید کے اختلاف کے سبب سے باپ کے اور ماں کے کہنے پر عتیبہ نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گستاخی کی، کہنے لگا میں نہیں مانتا آپ کے عقیدے کو، آپ کی بات کو نہیں مانتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض مبارک پھاڑ دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی بیٹی کو طلاق دے دی. اس سے بڑی اذیت کوئی کیا پہنچا سکتا ہے؟ جب اس نے گستاخی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک سے اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، یا اللہ اپنے موذی درندوں میں سے کوئی درندہ اس پر مسلط کر دے. اس بدبخت نے رسول اللہ کی گستاخی کی، آپ کا کرتا مبارک پھاڑا. ایک سفر میں تجارتی سفر میں جا رہا تھا. عجیب بات ہے، آپ حیران ہوں گے. اندازوں سے ہو گیا کہ محمد کی یہ بددعا جو ہے یہ ضائع نہیں جائے گی. ابو لہب نے بھی اپنے سارے قافلے والوں کو کہا کہ میرا یہ بیٹا جو ہے محمد کی بددعا لے چکا ہے، اس کی حفاظت کرنا. قافلے کے سارے لوگ اپنا سامان رکھ کر اس کو بالکل بیچ میں رات کے وقت اس کو لٹایا. ادھر ادھر دوسرے لوگ لیٹ گئے کہ کسی سے بچ جائے. اللہ کی شان دیکھ، میں نے لکھا ہے اس مضمون کو. اللہ اکبر. ایک شعر آیا جو سفر تھا، جہاں پڑاؤ کیا تھا قرب و جوار میں کوئی جنگل تھا. ایک شعر آیا اور وہ ہر آدمی کو سونگتا رہا، کسی کو کچھ نہیں کہا. سونگتے سونگتے عتیبہ مردود کے پاس جا کر پہنچا، اس کو چیر پھاڑ کر چھوڑ دیا. وہ ہاشمی تھا، وہ سید بادشاہ تھا.
لیکن نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، نبی کا ساتھ نہیں دیا، نبی کی شان میں گستاخی کی، خدا بندے قدرت نے دنیا میں عبرت کا نشان بنا دیا اس کو۔ اللہ کے نزدیک ان رشتوں کا کوئی اعتبار بھی نہیں، ایمان اور عقیدہ ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ ہے، ان کا باپ مشرک تھا، ابراہیم خلیل اللہ کی خاطر اللہ نے مشرک کو معاف نہیں کیا۔ نوح علیہ السلام کی خاطر ان کے مشرک بیٹے خدا نے معاف نہیں کیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اس کے مشرک داروں کو معاف نہیں کیا۔ یہ قانون کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ سارے دوست سمجھ لیں، مت کوئی سمجھے کہ میرا فلاں گدی کے ساتھ تعلق ہے، فلاں پیر صاحب کے ساتھ تعلق، کوئی پیر کسی کی کوئی حقیقت میں نہیں جب تک قرآن کریم کے مطابق زندگی نہیں گزارتا۔ سارا جہان اس کو پیر صاحب کہتا ہے کہ پیچھے پھرتے ہیں، لیکن قرآن کے مطابق اس کا عقیدہ نہیں، وہ پیر نہیں، وہ خنزیر ہے۔ پیروں کے پیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے نقش قدم پر جو چلے گا وہ پیر ہوگا، اور جو ان کے نقش قدم پر نہیں وہ خنزیر ہوگا۔ یہ مسئلہ اس لیے میں سمجھا رہا ہوں میرے دوستو، پتہ نہیں آئندہ سال رمضان کے اندر ہماری آپ کی ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی، زندگی کا کوئی اعتبار بھی نہیں ہے۔ اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ جو کچھ میں نے کہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے دل و دماغ میں بٹھا کر زندگی اس کے مطابق گزارنے اور اس پیغام کو آگے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔